صلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعل لنا اماما ونورا وہدی ورحمۃ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين آمین یا رب العالمین واضرب لهم مثلا اصحاب القریہ اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم صدق اللہ العظیم۔ یہ اب کسی ایک قریہ کا واقعہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو زمین پہ اتارا تھا، بار بار بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، میں دوبارہ آپ کو بتائی کہ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو زمین پر سزا کے طور پر نہیں اتارا گیا۔ جو آپ میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ عورت تھی، بی بی حوا تھی، جنہوں نے بہکایا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر جو ہے انسان کو زمین پر اتار دیا۔ قرآنی حقائق سے یہ بات غلط ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے ایک تو ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، دونوں کو بہکایا شیطان نے۔ کہیں قرآن میں یہ نہیں لکھا کہ حوا بی بی حوا کو بہکایا۔ ہما ہوتا ہے دونوں کے لیے، تسمیہ کا صیغہ ہے، دونوں کے لیے آتا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ فَأَخْرَجَهُمَا، دونوں کو نکالا مما کانا فی، جس میں کہ وہ رہ رہے تھے۔ کہاں رہ رہے تھے؟ جنت میں رہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک امتحان فوراً ہی شروع ہو گیا۔ امتحان شروع ہونے کا طریقہ یہ تھا کہ کہا جاؤ اس جنت میں رہو، جہاں سے جی چاہو کھاؤ، جیسے کھاؤ، جتنا کھاؤ، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے تو نہ اس کی کیا کہتے ہیں کوانٹٹی کی کوئی پابندی ہے، نہ چیز کوالٹی کی کوئی پابندی ہے، جہاں سے کھاؤ، جتنا کھاؤ، آرام سے کھاؤ۔ فَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن دھیان کرنا ایک یہ درخت ہے، اس کے قریب نہ جائے۔ امتحان اسی وقت شروع ہو گیا۔ ظاہر ہے اگر یہ نہ کہا جاتا تو کوئی نافرمانی کا تصور آ ہی نہیں سکتا تھا۔ جب کسی چیز سے منع نہیں کیا گیا تو نافرمانی کیسے ہو سکتی؟ تو وہیں سے امتحان جو ہے وہ شروع ہو گیا آدم علیہ السلام کا، اور ان کو وہاں کہا گیا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا۔ اور شیطان نے کیا قسم کھائی تھی اس دن میں نے آپ کو سورہ صاد کھول کے بھی پڑھائی تھی، اور سورہ صاد کو زبانی بھی میں نے آپ کو بتایا کیا قسم کھائی تھی اس نے۔ شیطان نے کیا قسم کھائی تھی اور کس کی قسم کھائی تھی؟ جی ذرا ہاتھ کھڑا کریں، اونچا بولیں جی۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کیا کہا تھا؟ کون سی بچی؟ جی بیٹی، جی چلو بیٹا اس کو دو۔ ہاں بیٹا اونچا بولو، مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی۔ انسان کو صحیح راستے پر چلنا نہیں، چلنے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کو بہکاؤں گا، بھٹکاؤں۔ شاباش میری بچی، سب کو بہکاؤں۔ یہ قسم اس نے کھائی، اور اس نے اپنی قسم کا آغاز کہاں سے کر دیا؟ وہیں جنت میں ہی آدم و حوا پر ہی سب سے پہلا حملہ جو ہے گمراہی بھٹکانے کا، راہ سے ہٹانے کا، اور نافرمانی کروانے کا، اور غلطی اور جرم کروانے کا سب سے پہلا
حملہ جو ہے اس سے اپنی قسم کے حوالے سے اور اپنی پلاننگ کے اپنی ڈٹرمنیشن، وہ ڈٹرمنٹ تھا میں نے کرنا ہے. تو اللہ تو یہ نہ سوچ کے ان میں سے جو ہے تیرے بندے جو ہے وہ تیرے تابع دار ہوں گے، اکثر تو ان کو نا فرمان پائے گا، نا شکرہ پائے گا، سوائے تیرے چند مخلص بندے جو ہیں. تو ان پر حملہ کیا گیا، اور باوجود اس کے آپ سوچا کیجئے کہ جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی روح پھونکی، فرشتوں سے سجدہ کروایا، کہا کہ یہ جنت ہے جاؤ اس میں چلے جاؤ ادھر، جو خود براہ راست اللہ سے مخاطب تھے یا اللہ جن سے مخاطب تھا. آپ تصور کیجئے کہ ان پر بھی شیطان کا وار چل گئے. اب آپ تصور کیجئے کہ ہم کیسے شیطان کے وار سے بچ سکتے ہیں. وہ دو شخصیتیں جو چنی ہوئی تھیں، اور جس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ وہ اللہ کا رسول تھے، نبی تھے اللہ کے، وہ آدم علیہ السلام. اور تمام معاملہ جو ان کے سامنے ہوا ہے، شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار بھی ان کے سامنے ہی کیا ہے، آدم علیہ السلام کے سامنے سب کچھ سامنے ہو رہا ہے. اس کے باوجود وہ اتنا اسٹرانگ ہے، اس کا گمراہ کرنا، اس کا حملہ، اس کا فریب، اس کا دھوکہ اتنا اسٹرانگ ہے، اتنا طاقتور ہے کہ آدم و حوا تک کو اس نے بہکا لیا. تو ہم اور آپ سوچئے گا کہ ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں میں تو نمازیں پڑھتی ہوں، میں تو روزے رکھتی ہوں، میرا تو شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ایسا قطعاً نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھے گا جو نمازیں نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، اس کے پیچھے شیطان جاتا بھی نہیں. یہ تو میرا یار ہے، یہ تو وہی کر رہا ہے جو میں کروانا چاہ رہا ہوں. میں کروانا چاہ رہا ہوں اللہ کی بات نہ کر، اللہ کی نافرمانی کر کے تو کر رہا ہے. اس پر وقت لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پہ وقت لگایا جائے. جو اللہ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، جو اللہ سے رابطہ رکھ رہے ہیں، جو اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کر رہے ہیں، انہی کو ہٹانا ہے نا. تو یہ یاد رکھیے گا، خاص طور پہ جو شخص تھوڑا سا بھی رب کے قریب جاتا ملتا ہے شیطان کو، تو اپنا کیا کرتا ہے، اس کے اوپر حملہ کرتا ہے. میں نے آپ کو بہت دفعہ واقعہ سنایا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اصحاب رسول بیٹھے تھے. کہا یا رسول اللہ کیا کریں؟ نماز پڑھنے لگتے ہیں، طرح طرح کے وساوس آتے ہیں، وہم آتے ہیں، خیالات آتے ہیں. میں تو یہ کہتی ہوں، شاید آپ بھی یہی کہتے ہو، کچھ کبھی یاد نہ آنے والی چیز نماز میں یاد آ جاتی. کیا بات ہے وہی شیطان کا کمال ہے. تو وہی وساوس یا رسول اللہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہماری نمازیں قبول ہوں گی کہ نہیں ہوگی. ہمیں تو بہت وسوسے آتے ہیں، بہت دماغ میں باتیں آتی. وہ بیٹھا ہوا تھا وہاں ایک یہودی، اس نے کہا کیا بات ہے، آپ تو کہتے ہمارا دین بڑا اونچا اور بڑا جو ہے فلانا اور بڑا یہ، اور تمہارے دین سے ہمارا دین بہت اعلیٰ ہے اور بہت بلند ہے. ارے بے وقوفہ ہے مکو، تمہارا دین کیا بلند ہے؟ ہم تو جب اپنی عبادت کرتے ہیں ہمیں تو کوئی وسوسے نہیں آتے، ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا، ہم تو پوری توجہ سے عبادت کرتے ہیں. تمہاری عبادت کیسی ہے کہ تمہیں وساوس بھی آتے ہیں اور تمہیں وہ جو ہے خیالات بھی آتے ہیں اور تمہیں جو ہے شیطان بھی بہکاتا ہے. تو شیطان کا لفظ تو اسے نہیں کہا تمہیں وساوس آتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کی طرف جو ہے رخ کر کے کہا کہ آپ اسے جواب دو. حضرت ابوبکر صدیق کو کہا کہ اس یہودی کو آپ جواب دو. وہ جواب آپ نے پوچھا کہ تم سے ہماری بات کا جواب دینے سے پہلے تم سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ بہت سے لوگوں نے کئی دفعہ سنا ہوگا، لیکن جن نہیں سنا ان کے لیے میں دوبارہ بیان کر دیا کرتی ہوں. وہ یہ ہے کہ کہا کہ تمہارا جب بات کا جواب دینے سے پہلے تم سے سوال کر سکتا ہوں؟ کہا ہاں ضرور کرو. کہا مجھے ایک بات بتاؤ، دو گھر ہوں دنیا میں کسی بھی جگہ، کسی قریہ کسی بستی، دو گھر ہوں، ایک گھر میں مال و اسباب اور بہت زیادہ ہر چیز جو تصور کی جا سکتی ہے، مال و اسباب سے بھرا ہوا گھر، اس کے اندر ہر وہ قیمتی چیز موجود ہو جو اس گھر میں ہونی چاہیے. اور ایک دوسرا گھر ہے جس میں ٹوٹی ہوئی دو چارپائیاں اور چند جو ہے اس کے برتن، سلور کے برتن، اور چند ایک دو چیزوں کے علاوہ کچھ نہ ہو. تو مجھے بتاؤ تو صحیح کہ جو چور ہے وہ کس گھر کی طرف جائے گا؟ تو نے کہا لو یہ کچھ پوچھنے کی بات ہے، یہ تو صاف علم نشرہ ہے بات، یہ تو واضح ہے کہ جدھر مال و متاع ہوگا ادھر ہی چور جائے گا. پاگل ہے، احمق ہے، ٹوٹی ہوئی چارپائیوں کی طرف جائے گا. تو کہا تمہاری بات کا جواب یہ ہے کہ ہمارا دل ایمان کی دولت سے لبریز ہے، بھرا ہوا ہے. یہاں ایمان ہے، اس کو چرانے آتا ہے. تمہارے دل تو ایمان سے خالی ہے، کیا کرنے آئے گا؟ اس اجڑے ہوئے گھر کی طرح تمہارے دل پر کیا کرنے آئے گا؟ اس نے تو وہیں آنا ہے جس نے کیا کرنا ہے، جہاں اس نے دیکھنا ہے کہ دولت ایمان ہے. شیطان کیا لوٹنے آتا ہے؟ پیسے دیتا ہے، پیسے نہیں لوٹتا.
شیطان دولت نہیں لوٹتا، وہ دیتا ہے، دولت دیتا ہے مختلف طریقوں سے، اسباب بناتا ہے دولت کے۔ شیطان دولت نہیں لوٹتا، مال و منال نہیں لوٹتا، ایمان لوٹتا ہے، یاد رکھیے گا۔ رب کی اطاعت لوٹتا ہے، رب کی تابعداری لوٹتا ہے، رب کی محبت و معرفت لوٹتا ہے، سمجھ آئیے نا۔ وہ مال و منال نہیں لوٹتا، اس لیے کہ مال و منال کے ذریعے ہی تو وہ اللہ تعالیٰ سے کی اطاعت لوٹتا ہے ہم سے۔ تو اس طرح ایک بہت صالح آدمی تھے، ایک شخص تھے، مجھے نام بھول جاتے ہیں، اللہ مجھے معاف کرے۔ اور میں آپ کو اپنی ایک بہت بڑی کمزوری بھی بتا دوں، ساری زندگی مجھے ہسٹری کا مضمون، تاریخ کا مضمون بہت برا لگتا تھا، اتنا برا لگتا تھا جتنا آپ سوچ سکتے ہیں۔ سارے مضامین مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، الحمدللہ ساری زندگی میں نے ٹاپ کیا، لیکن یہ کہ تاریخ کا مضمون میرے لیے بہت زیادہ ٹف ہوتا ہے۔ نہ مجھے سن یاد رہتے تھے، نہ مجھے یہی یاد رہتا تھا کہ ہمایوں کا بیٹا جو ہے فلانا ہے، یا اس کا بیٹا شاہجہاں کا بیٹا کون ہے، اس کا بیٹا کون ہے، اوپر نیچے بہت کر جاتے۔ واہ واہ، آپ بھی ایسی ہیں۔ تو اب بھی کئی دفعہ دو چیزوں کی وجہ سے میں زیادہ کئی دفعہ ناموں پر زور نہیں دیتی۔ ایک تو یہ کہ آپ کو بھی نام بھول جائیں گے، اصل میں بات سمجھ آنی چاہیے۔ نام کوئی بھی ہو، ABCD کو، جیسے اب ہم کریا پڑھیں گے، بستی کا نام کوئی بھی ہو، اس کے اندر جو سمجھایا گیا ہے اصل میں وہ بات جو ہے سمجھ آنی چاہیے۔ تو اسی لیے کئی دفعہ میں آپ کو یہ کہہ دیا کرتی ہوں کہ نام غلط ہو سکتا ہے، سمجھ آئیے نا، سن بھی شاید غلط ہو، میں سن بھی زیادہ نہیں بتاتی، آپ کو پتہ ہے، لیکن یہ ہے کہ واقعہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ حقیقی ہوتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ اس پر مجھے قائم رکھے۔ تو وہ بہت بڑے بزرگ تھے اور شیطان ان کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ جب بھی صبح تہجد کے وقت یا فجر کے وقت، اور ایک خوبصورت منظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم تو اگر جو آپ میں سے تہجد پڑھتا ہوا، جو تہجد کے لیے اٹھتا ہے وہ فجر پڑھ کے ہی سوتا ہے، اشراق بھی پڑھ کے سوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے تہجد پڑھ کے سو جاتے۔ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کا جاگنا، نیند کو توڑنا بہت سخت چیز ہے۔ ایک بار توڑتے تھے کس وقت؟ تہجد کے وقت، پھر سو جاتے تھے، پھر توڑتے تھے رب کے لیے، فجر کے لیے، پھر نیند توڑتے تھے۔ اور قرآن کہہ رہے ہیں آپ کو اسی سورہ مزمل میں کہ رات کا جو نشأۃ اللیل، نشا ہوتا ہے اوپر اٹھنا، رات کا جاگنا اٹھنا جو ہے یہ بہت بھاری، بہت مشکل چیز ہے۔ تو وہ اٹھتے تھے تو شیطان دھمکی دیتا تھا، ابھی تو بہت دیر پڑی ہے تہجد کے وقت میں، ابھی اتنی جلدی کیوں اٹھ رہے ہیں؟ رات کو آپ نے اتنی عبادت کی تھی، آپ سوئے لیٹ ہیں، ذرا آرام کر لیجئے، آرام کریں گے تو پڑھا جائے گا، آرام نہیں کریں گے تو جو اس نے، وہ یہ نہیں کہتا گناہ کرو، وہ بھلائی کر کے پیش کرتا ہے۔ دیکھیے جی، اگر آپ پراپر آرام نہیں کریں گے تو آپ کا جو ہے عبادت پہ اثر ہوگا، آپ صحیح بات۔ تو بہرحال آپ اٹھ جاتے تھے، وہ کہتا رہتا تھا، اٹھ جاتے تھے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ بہت سے اللہ کے بزرگ اور ولی ایسے ہوتے ہیں جن کو شیطان کی پہچان آ جاتی ہے، شیطان کا بیان اس کی پہچان کے لیے کافی ہے، ہم نہیں پہچان سکتے، لیکن شیطان جس طریقے سے بلا رہا ہوتا ہے، جس کے اندر وہ چراغ روح ربانی کی شمع روشن ہے، اس کو اس کے بیان سے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ شیطان ہے یا یہ ایک رحمان کی طرف سے کوئی پیغام ہے۔ مجھے رحمان کی طرف سے بھی پیغام آتا ہے، رحمان بھی بولتا ہے، وہ رب قرآن میں مجھ سے بولتا ہے، رب بولتا ہے، رب بھی بولتا ہے۔ وہ واقعہ پگڑی والا میں نے کئی دفعہ آپ کو، اس کے علاوہ آپ خود اپنی زندگی میں بے شمار جگہ آپ کے ذاتی تجربات ہوں گے کہ اندر سے ایک آواز ہے، یہ کرو نا، کیوں نہیں کرتی ہو یہ بھلائی، کیوں نہیں کرتی ہو یہ، اٹھ کے اندر سے آواز آتی ہے۔ ایک دفعہ آئے گی، دو دفعہ آئے گی، ہم ضد پہ اڑے رہیں گے، نہیں اٹھیں گے، آواز آنی بند ہو جائے گی، کیونکہ کہا تھا انہوں نے کہ ایک پگڑی کے لیے اللہ 2 دفعہ سے زیادہ نہیں بولتا، جو میں نے آپ کو سنایا ہے پگڑی کا واقعہ۔ تو وہ یہ ہے کہ ہوتا رہا اسی طرح، بڑا عرصہ گزر گیا تو آپ پر داؤ نہ چلا شیطان کا، وہ اسی طرح اپنے وقت پہ اٹھ جاتے۔ ایک دن کہیں داؤ چل گیا اور آپ سو گئے، سوئے رہے، نہیں پڑھی شاید تہجد نہیں پڑھی یا فجر نہیں پڑھی، فجر کا زیادہ وہ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، دکھ اور تک۔ اور اس کے بعد جب صبح اٹھے ہیں تو پورا دن اتنا روئے ہیں، اتنی زاری کی ہے، اتنی توبہ کی ہے، اتنا گڑ گڑائی ہیں، اتنا رب کے آگے سر جھکا جھکا کے زمین پہ ٹکا ٹکا کے معافی مانگی ہے نماز کے قضا ہونے کی، کہ اگلے دن جب سوئے ہیں تو شیطان نے آ کے کہا اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا۔ تو تو شیطان ہے، تو مجھے جگا رہے، تو سلاتا ہے۔ کہا جی کل جو کچھ آپ نے کیا نماز نہ پڑھ کے، آپ بس نماز پڑھ لیا کرو، جتنا آپ نے اللہ کو لوٹا ہے کل
عاجزی اور گڑ گڑا کے اور دعائیں مانگ کے اور میں جتنا آپ نے وہ لوٹ لیا اللہ کے ثواب کو، بس اتنا ہی لو جتنا ہے، میں تمہیں نہیں کرتا۔ تو یہ بات میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے کہ بولو، شیطان ہر حال میں، ہر صورت اس پر ضرور حملہ کرتا ہے جس کا دل چل پڑا ہو راہ رب کی طرف، صراط مستقیم کی طرف ضرور حملہ کرتا ہے۔ آدم و حوا نہ بچ سکے تو ہم کیا صورت ہے۔ تو وہاں یہ ہے کہ میں بار جب یہ آدم و حوا کا موضوع شروع کرتی ہوں، میں دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ کاش جہاں تک میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو ہمارے لوگوں میں، اور خاص طور پہ میرا خیال ہے کہ جو تھوڑے سے وہ لوگ ہیں ہینڈ ٹو ماؤتھ جنہیں آپ غربا میں کہتے ہیں، ان کے ہاں تو یہ عام بات ہے، وہ تو بیوی کو ماریں گے بھی تو یہی کہہ کے ماریں گے کہ تو اسی جے تو اتھے لے آئی ہیں سانو، اسی چنگے پہلے جنت وچ بیٹھے سی، تیری وجہ نہ اتھے ہیں۔ تو دونوں باتیں یاد رکھیے گا، اس میں قرآن نے کہیں بی بی حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو علیحدہ نہیں، ہما کا صیغہ ہے، دونوں کو بہکایا، دونوں کو نکالا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہے کہ اگر وہ جو عینی شاہد تھے تمام باتوں کے، اگر وہ اس کے کہنے میں آ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں آ سکتے۔ اور تیسری بات میں نے آپ کہا ہے کہ یہاں پہ اس میں دنیا میں سزا کے طور پر انسان نہیں آیا، یاد رکھیں، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت و حیات کا سلسلہ بنایا اسی لیے، تمہیں سزا دینے کے لیے کہیں نہیں لکھا قرآن نے۔ ہم نے کیا کیا ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کون ہے اچھا عمل کرنے والا، اور اچھا عمل کرے گا اور اس سے اچھا عمل کروایا جائے، توقع کی جائے کہ وہ اچھا عمل کرے، اور پھر اس کو اس کی جزا نہ دی جائے تو کہاں کا انصاف ہے۔ اچھے عمل کرنے کا کیا ہوگا جب تک اس کی جزا نہیں ملے گی، صلہ نہیں ملے گا، اچھے عمل کرنے کا تو فائدہ کوئی نہیں۔ تو اچھا عمل جب کریں گے ہم تو واپس اسی طرح، اور یہ بھی سنا ہے میں نے واللہ عالم روایات میں کہ جو جنت جس میں آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا وہ جنت آسمانوں پہ نہیں تھی، وہ جنت اسی زمین پہ تھی۔ آسمان میں کئی جگہ جنت نظیر، بے شمار خطے اور بے شمار خطے جو ہیں وہ جنت نظیر ہیں۔ اگر فردوس بر روئے زمین است ہمین است و ہمین است و ہمین است، کس کے لیے کہا ہے؟ اگر فردوس بر روئے زمین است، اگر جنت زمین پر ہے، ہمین است و ہمین است و ہمین است، کس کے لیے کہا ہے؟ اس کے لیے ایک بندے کو آتا ہے، اور کس کو آتا ہے؟ آپ کو آتا ہے ایسے ہاتھ وہ ہے خراب جی، کشمیر کے لیے آج تو وہ جنت بہرحال بن گئی ہے، کیا کہنا چاہیے، آگ کا مرکہ ہاں، لیکن یہ ہے کہ زمین پہ بھی بے شمار قطعات اور خطے ایسے ہیں جو جنت نظیر ہیں اور بہت حسین ہیں، اور ابھی تو انسان نے شاید ساری قرۂ ارض کو جانچا بھی نہیں، پر پہنچا بھی نہیں، پتہ نہیں کہاں کیا، لیکن جتنے نظر آ گئے ان کو جب پیش کیا جاتا ہے کہیں یا دیکھنے والے جاتے ہیں تو سبحان اللہ کہے بغیر نہیں رہ سکتے، اور جب کہیں ان کی تصویریں آپ تک آتی ہیں تو آپ بھی اللہ کی حسن پر جو ہے وہ، یہ تو زمین پہ یہ سنا ہے کہ یہ جو جنت تھی زمین پہ تھی، کیونکہ اس جنت میں داخل ہونے والا نکالا نہیں جائے گا۔ اس سے بھی بات مستند ہوتی کہ جو جنت آسمانوں پہ ہے اور جو جہنم ہے وہ بھی زمین پر ہے، جہنم آسمانوں پہ نہیں ہے، اس لیے کہ آسمانوں پر جانے کے لیے آسمان کے دروازے کھلنے چاہیے، لیکن کیا قرآن نے کہا ہے کہ نہیں دروازے کھلیں گے اس شخص پر جو گناہ گار ہے، کیا لفظ ہے اس کا، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ سوئی کے ناکے میں سے، درزی کی سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزر جائے، ناممکن ہے۔ اس لیے آسمانوں پہ جہنم ہو تو کھلیں دروازے تو گناہ گار بھی جائیں گے نا، جہنم کے لیے جائیں، لیکن کہتے ہیں انہی واقعات سے کہ یہ مستند کہتے ہیں بات ہے، واللہ عالم، باقی اللہ جانے، اللہ کے معاملات ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ جو جہنم ہے، اور آپ کو پتہ ہے جہنم یہ زمین اپنے اندر لیے ہوئے ہے، یہ زمین، آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ جسے سائنسدان بگ بینگ کہتے ہیں، کس نے بگ بینگ کا نام سنا ہوا ہے؟ بچیوں میں سے سنا ہوا ہے نا بگ بینگ، کیا ہوتا تھا؟ بہت بڑا دھماکہ، سمجھ آئی؟ اور قرآن کہتا ہے کہ یہ ملے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں علیحدہ کر دیا، وہی بگ بینگ کا منظر قرآن میں ہے۔ اور جب یہ علیحدہ ہوئے تو جیسے آپ دیکھیے گا کہ یہ جو بوم کے ٹکڑے ہوتے ہیں،
تیز جلتی ہوئی، تیز شدید گرم ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے جب وہ علیحدہ ہوئے ہیں تو ہر ٹکڑا ایک جلتا ہوا قرہ تھا، ہر ٹکڑا جلتا ہوا، آگ ہی آگ تھی، اس کے اندر آگ ہی آگ تھی. اور کہتے واللہ عالم کتنا عرصہ، کتنے سال یا کتنے 100 سال پانی برسایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان ٹکڑوں پر، ان قروں پر. اور اس کے بعد جا کے وہ ٹھنڈے میں ہماری زمین پر بھی اسی طرح، ہماری زمین بھی اسی بگ بینگ کا یا ففتقناہما، ہم نے انہیں علیحدہ کر دیا، کانا رتقن، یہ ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، ہم نے انہیں علیحدہ کر دیا، علیحدہ کر دیا. انہی علیحدہ ٹکڑوں میں سے ہماری زمین بھی تھی، اس پر بھی بہت پانی برسایا گیا. مگر اس کا پتہ نہیں میل 2 میل 3 میل گہرا قشر ارض جو ہے کتنا ہے جو ٹھنڈا ہے، باقی اندر جو ہے وہ لاوے ابل رہے ہیں. اتنی شدید گرمی، اتنی شدید کہ وہ لاوا جب کبھی کبھی اپنا نظارہ دکھاتا ہے، باہر آتا ہے، زلزلہ لاتا ہے، اس وقت آپ دیکھیے کہ جو چیز اس لاوے کی زد میں آتی ہے خاکستر ہو کے رہ جاتی ہے، اس کے بچنے کی کوئی. تو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ جو زمین جو ہے ہماری کیا نام ہے جہنم، وہ یہی زمین لیے پھر رہی اپنے ساتھ. اور یہ کہ جنت جو ہے جس میں آدم و حوا کو رکھا گیا تھا، وہ جنت وہی زمین کے اوپر تھی. کہاں تھی ہم نہیں جانتے. ہم نے پوری زندگی، بہت سے لوگوں نے کہ ایک نکلا سیاح، کون نکلا تھا؟ امریکہ دریافت کر کے آ گیا. امریکہ موجود تو تھا مگر انسانوں کو پتہ نہیں تھا. ایک شخص نے کون نکلا تھا؟ کون؟ کولمبس نکلا تھا. نکلا اور وہ کیا کہ اتنے بڑے بر اعظم کو تلاش کر کے آ گیا. تو ابھی نہ جانے کتنی چیزیں ابھی پردہ اخفاء میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کون سی چیزیں ظاہر کر دی ہیں اور کون سی نہیں ظاہر کی ہیں. تو ایک اور بات جس کی میں بار بار آیت کے ساتھ وضاحت کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کا احسان ہے مجھ پر کہ کسی چیز کو میں جب دلیل دیتی ہوں یا کرتی ہوں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ میرے پر بڑی مہربانی کرتا ہے کہ قرآن کی کوئی نہ کوئی آیت جو ہے وہ سامنے لے آتا ہے. اب قرآن کی ایک آیت ہے، آپ یہ دیکھیے گا، قُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. پہلے کیا کہا؟ قُلْ اهْبِطُوا، اتر جاؤ یہاں سے، تم نے نافرمانی کی ہے، اس یہاں کی ہے، بات نہیں مانی، اب اس جنت کے قابل فی الحال نہیں ہو، اتر جاؤ تم جہاں. سمجھ آئی نا؟ بعضکم لبعض عدو، یہ شیطان اور شیطان کے چیلے اور اس کی نسل تمہاری دشمن اور تم اس کے دشمن رہو گے. ہم میں سے جو مومن ہوگا وہ شیطان کا یقینی دشمن ہوگا، یقینی دوست نہیں ہو سکتا. وہ جو مومن ہے وہ شیطان کا دوست نہیں ہوگا، ورنہ شیطان دوستیاں انسانوں کے ساتھ تو بہت آسانی سے گانٹ لیتا ہے. کوئی نہ کوئی اس کو دکھائے گا سبز باغ، کوئی نہ کوئی اس کو ایسی اچھی چیزیں دکھائے گا کہ انسان اس کی بات ماننے کو تیار ہو جاتا ہے. تو یہ کہا گیا اب اتر جاؤ، کیونکہ نافرمانی ہو گئی تھی، اب اتر جاؤ اس جنت میں سے. اور واپس لانے کے لیے بھی کہہ دیا تھا کہ ہم جو ہے تمہیں واپس لے آئیں گے اگر تم کیا کرو گے، اپنا امتحان پاس کر کے واپس آؤ گے. لیکن یہ کہا گیا کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، اور بالکل نیا معاملہ تھا. حضرت آدم و حوا کو کوئی ایسے کلمات، ایسے لفظ، ایسی معافی اور استغفار کے کوئی الفاظ اور دعا نہیں آتی تھی جس کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے، روتے رہے، اپنا جو ان کا لہجہ ہوگا، ان کی جو زبان ہوگی اس میں معافی مانگتے رہے، گڑ گڑاتے رہے. اللہ نے مدد فرمائی. اللہ نے کہا یہ پڑھو، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ، اس کے رب کی طرف سے آدم کو کچھ کلمات سکھائے گئے. بکلمات فتاب علیہ، انہی کلمات کی وجہ سے، وہی کلمات جب پڑھے حضرت آدم و حوا نے علیہ السلام تو اس کے اوپر پڑھے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان الفاظ کی وجہ سے، اس توبہ کے انداز، اس معذرت کے انداز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فتاب علیہ تابہ الا تابہ علیہ. بہت دفعہ بتائے، جو سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس کا ڈفرنس یاد رکھا کریں. اگر تابہ علی آئے گا تو اللہ کی طرف سے ہوگا، اللہ نے توجہ فرمائی. تابہ الہ ہوگا تو بندے نے اللہ کی طرف رجوع کیا. یہ ڈفرنس یاد رکھیے گا. یہ بہت چھوٹی ایسے بات ہوتی ہیں، چھوٹی سی ضمیر کے بدلنے سے اور چھوٹے زبر زیر کے بدلنے سے مفہوم بدل جاتا ہے. اگر کہیں تابہ علی ہے، لفظ ایک ہی ہے تابہ، سمجھ آئیے، تابہ اللہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ نے اپنے بندے پر توجہ فرمائی. اور تابہ الہ ہوگا تو بندے نے اللہ کی طرف رجوع کیا، رخ کیا. تو فتابہ علیہ کیا ہے یہاں پہ؟
اللہ نے توبہ قبول کی، آدم و حوا کی توبہ بھی ہو گیا. فتلقا آدم، کون سے الفاظ تھے کون بتائے گا؟ کون سے الفاظ سکھائے تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا کو؟ آج تو ماشاءاللہ. جی میڈم جی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من بڑی جامع دعا ہے. اعتراف ہے ہم نے ظلم کیا، ہم نے نافرمانی کی، ہم سے یہ خطا ہوگی یہ. لیکن اگر اللہ تعالیٰ تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہمیشہ کے خسارے میں چلے جائیں گے. کوئی آواز کیا ہے کہ ہم پر رحم فرما دے، ہماری خطائیں معاف کر دے. اور اس کے بعد جواب کیا آیا؟ فتاب علیہم، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. ٹھیک ہو گیا نا؟ اسی لیے اللہ اور اس کا میں نے فرق آپ کو بتایا. انہ هو التواب الرحیم، اپنی خاصیت بھی بتا دی، اپنی صفت بھی بتا دی کہ وہ رحم کرنے والا ہے، توبہ قبول کرے. پھر کہا جاتا ہے قلنا اہبطوا منہا جمیعا، دوبارہ کہا جاتا ہے. تو نعوذ باللہ اللہ اپنے لفظوں سے پھر گیا، نعوذ باللہ اپنے اللہ وعدے سے پھر گیا کہ توبہ قبول کرنے کے بعد کہا کہ تمہیں سزا کے طور پر دنیا میں بھیج رہا ہوں. نہیں، قلنا اہبطوا منہا جمیعا، تمہیں تو بنایا ہی زمین کے لیے تھا میں نے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے تو خلیفہ تمہیں بنایا ہی آسمانوں کا نہیں تھا. میں نے کس کے لیے تمہیں بنایا تھا؟ زمین میں خلیفہ بنایا تھا، اسی زمین میں تمہیں جانا ہے. ہاں فکر نہ کرنا، جب تم مجھ سے دور ہو جاؤ گے اور میں غیب میں چلا جاؤں گا اور تمہیں بہت سی جگہ پر ہدایت چاہیے ہوگی، گائیڈنس چاہیے ہوگی، تمہیں پتہ کرنا چاہیے ہوگا کہ اللہ میں یہاں کیا کروں یا اللہ میں کیا کروں. تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، فکر نہ کرو، اپنی طرف سے گائیڈنس، ہدایت، رہنمائی کرتا رہوں گا. اور جب میری رہنمائی آئے گی، جو اس کو قبول کرے گا، اس کا اتباع کرے گا، اس کا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ سب کر کے بھیج دیا. لیکن اگر بعد میں اس کو یقین کے ساتھ رکھیے کہ ہمیں دنیا میں سزا کے طور پر نہیں اتارا گیا. اللہ پر الزام لگائیں گے اگر ہم کہیں گے نعوذ باللہ من ذالک، میرے منہ میں خاک. ہم الزام لگائیں گے اگر ہم کہیں گے کہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو سزا کے طور پر اتارا ہے. اللہ نے کہا تھا میں نے معاف کر دیا. کیا اللہ سے توقع ہے کہ وہ اپنا جو ہے وعدہ خلافی کرے گا اور معاف کرنے کے بعد دوبارہ وہ سزا دے گا؟ معاف کرنے کے بعد تو انسان بھی سزا نہیں دیتا. اور فتاب علیہ کہنے کے بعد پھر اللہ سزا دے گا. اپنی صفت بتانے کے بعد کہ میں تواب ہوں، توبہ قبول کرنے والا ہوں، کر کے دیکھو توبہ. اے ابن آدم، اتنے گناہ ہو گئے تجھ سے، یا اتنے گناہ کر لیے تو نے، ساری زمین کالی ہو گئی، ایک دفعہ سچے دل سے لوٹ کے تو. اور توبہ کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں 2 سٹیپس ہیں، بہت دفعہ قرآن سے میں نے ثابت کیا. یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، 2 سٹیپس ہیں. اے میری قوم، استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو. وتوبوا الیہ، استغفار ہے معافی مانگنا، غلطی کا اعتراف کرنا اور کہنا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اے اللہ تعالیٰ تیری معافی کا طلبگار ہوں، میرے گناہوں کو مٹا دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے. مٹا دے تو کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات. اللہ ہماری تمام سیئات کو مٹا دے. تو یہ اس کے بعد یہ ہے کہ کیا میں کہہ رہی تھی کہ استغفار اور توبہ. ہاں جی تو استغفار میں ہے معاف کر دے، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، اے اللہ تعالیٰ میں واقعی اعتراف کرتی ہوں، میں فلاں کرتا ہوں یا کرتی ہوں، یہ سب کچھ ہے. لیکن آپ کی توبہ، آپ کا استغفار اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک آپ اپنا رخ جدھر پہلے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے استغفار کیا، اپنا رخ اپنا جو الہ تاب الہ رب کی طرف رخ نہیں کرو گے. یا قوم استغفروا ربکم، یاد رکھیے یہ تمام جتنے بھی رسولوں کا بیان ہے ان سب کی طرف سے یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں قرآن میں کہ قوم کو جب اللہ تعالیٰ رسولوں نے مطلب سمجھایا اور توبہ کرنے کا کہ تم شرک کرتے تھے، تم فلاں تھے، تم فلاں تھے، تو کیا کرو؟ استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، توبہ کرو. توبہ کا لفظ میں نہیں استعمال کر رہی، غلطی کی معافی مانگو، اعتراف کرو اور پھر توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رخ کر لو. رخ ادھر رہا، ادھر ہی رخ رہا، چاشنی وہیں رہی، لذتیں وہیں رہیں، اٹریکشنز وہیں رہیں، ترغیبات وہیں رہیں، تو فائدہ کچھ نہیں استغفار. اس لیے کہ وہ تو ادھر کی دنیا میں پھر ادھر ہی چلے جائیں. جب تک آپ جدھر جا رہے ہیں، اور یاد رکھیے گا یہ دائیں بائیں رخ نہیں ہے، یہ اپوزٹ رخ ہیں. 180 ڈگری زاویہ ہے، سمجھ آئیے نا، 180 ڈگری ہے.
یہ آپ کو ادھر سے ادھر یا ادھر سے ادھر جانا پڑے گا. آپ کو یہ نہیں ہے کہ دائیں مڑ جاؤ گے تو راستہ آگے بائیں، نہیں، یہ گناہ اور ثواب، رحمانیت اور شیطانیت بالکل اپوزٹ. ایک کا رخ ادھر ہے تو ایک کا رخ ادھر. آپ نے رحمان کی طرف جانا ہے تو اس رخ کو پورا ٹرن کرنا ہوگا اس کی طرف، تو بھول ہے اس کی طرف رخ کر دو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں فکر نہ کرو، سزا کے طور پر بھیجتا تو تسلی دیتا، فکر نہ کرو، نہ فکر کرو میرے بندو، میں کیا کروں گا، میں تمہیں ہدایت بھیجوں گا، میں اپنے رسول بھیجوں گا، کتابیں بھیجوں گا وحی کے ذریعے سے اور بہت سی چیزوں کے ذریعے سے میں تمہیں کیا کروں گا، میں تمہیں راستہ دکھاتا رہوں گا، رہنمائی کرتا رہوں گا، ہدایت دیتا رہوں گا. اور جس نے ہدایت کو اپنا لیا، ہدایت پر کاربند ہو گیا، وہ کیا ہے، اس کو پھر دنیا میں اور آخرت میں دونوں باتیں یاد رکھے گا. ہم یہ پڑھتے ہیں فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ صرف اخروی نہیں ہے، یہ دنیاوی بھی ہے. جو رب کے ساتھ جڑ جائے اسے دنیا کی کسی چیز کا خوف باقی نہیں رہے، اور جس پہ رب پہ توکل ہو جائے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کوئی خوف نہیں رہتا. بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، نہ حزن ہے، نہ خوف ہے، نہ ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے. یہ ساری چیزیں مومن کے دل سے غائب ہو جاتی، یکسر غائب ہو جائے. جو ہوا مَا أَصَابَ مِن مُّصِیبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تو جو مجھ پر مصیبت آئی ہے وہ بھی کس وجہ سے آئی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے. اللہ میرا محبوب ہے، ہوا مولانا، وہ میرا مولا ہے، مجھے غم کس بات کا. یدہ الخیر، اس کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے. اس کو ٹوٹل جوڑتا جائے گا مومن تو کبھی بھی غم و حزن میں مبتلا نہیں. حزن کہتے ہیں اور غم کہتے ہیں. فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ دو مختلف کیفیات ہیں. کیسی کیفیات ہیں؟ فلا خوف، خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ مستقبل کا، آنے والے کا، جو ابھی آیا نہیں ہے، خوف اس کا ہوتا ہے. اور حزن کس کا ہوتا ہے؟ ماضی کا یا حال کا، جو ہو گیا اس کا غم کھا رہے ہیں، جو ہو گیا آ پڑا، مشکل آ پڑی. لیکن کیا کہا مومن نے، کیا کہا؟ ما اصاب من مصیبت الا بإذنہ، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا. اتنے پیارا لگتا ہے مجھے یہ اللہ کا یہ لفظ لکھا ہوا کہ جو کچھ مجھ پہ پڑتا ہے وہ کیا ہے، میرے لیے لکھا ہوا ہے. لیکن لکھنے والا کون ہے؟ میرا یار ہے، میرا ولی ہے، میرا مددگار ہے، میرا ساتھی ہے. وہ کیوں غلط لکھے گا؟ وہ کیوں میرے لیے تکلیف لکھے گا؟ اس نے جو بھی لکھا ہے اس کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے. تو یہ بار بار میں جب بھی یہ آدم و ابلیس کا قصہ آتا ہے میں اس بات کو ضرور دہرایا کرتی ہوں کہ جو نئے لوگ، بچے بچیاں کا شہری آج بیٹھیں گے، یہ یاد رکھیے گا. اگر کوئی آپ کو کہے کہ عورت کی وجہ سے زمین پہ اتارے گئے ہیں تو آپ کے پاس آیات موجود ہیں، اور میں نے کئی دفعہ وہ آیات آپ کو زبانی پڑھ کے سنائیں. اور اگر یہ کہ سزا کے طور پر اتارے گئے ہیں تو کیا ہے کہ کوئی سزا کے طور پر نہیں ہے. اللہ نے تو پلان کیا تھا جب آدم کو انسان کو بنانے کا، تو فرشتوں سے کیا تعارف کرایا تھا؟ کیا تعارف کرایا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں کیا بنانے والا ہوں؟ زمین کا خلیفہ. اور خلیفہ کا مقام اصل مالک کے بعد سب سے اونچا ہوتا ہے، سب سے اونچا. نائب جو ہے نا، اصل مالک کے بعد سب سے اونچا مقام کس کا ہوتا ہے؟ نائب کا، خلیفہ کا. اور کائنات کی تمام 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 تخلیقات سے کس کا مقام اونچا ہے؟ انسان کا. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا. یاد رکھیے گا، ہم انسان بن جائیں تو کمال ہو جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ تو فرشتہ ہے. نہیں بھائی، اس کو گھٹاؤ نہیں، وہ ہے، یہ مومن ہے، انسان ہے، مومن ہے. فرشتہ صفت آپ بے شک کہہ سکتے ہیں، لیکن فرشتہ تو ہے، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا. مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، پڑتی ہے محنت زیادہ. محنت کیوں زیادہ پڑتی؟ چلو بات سے بات چلتی ہے. اس لیے کہ انہیں تو نو کرنے کی اجازت ہی نہیں، ان کی تو شخصیت کے اندر وائے کیوں نو کی صلاحیت رکھی نہیں ہے. یا فلون ما یؤمرون، وہ وہی کیے جاتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. کبھی بھی ان میخ میں، جس کے اندر مین میخ بھی ڈال دی جائے، جس کے اندر جو ہے ارادہ اور وہ بھی ڈال دیا جائے، اختیار بھی ڈال دیا جائے، پھر اس کو کہا جائے یہ نہ کر یہ کر، تو پھر محنت تو پڑے گی، محنت تو پڑے گی. طلب دل کی کہیں اور لے جا رہی ہے، رب کسی اور طرف پکار رہا ہے، تو اس طلب کو چھوڑ کے جب رب کی طرف آؤ گے تو محنت تو پڑے گی، یہاں تو ہوگی. یاد رکھیے گا. تو مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. اور وہ بڑا اچھا شعر ایک مجھے لگتا ہے ان کا
ہے آج کیوں ذلیل ہیں ہم سب مومن مسلمان انسان ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب. فرشتے کی گستاخی برداشت نہیں ہوئی, اللہ تعالیٰ سے اسے مردود و ملعون کر دیا گیا. آج سب سے زیادہ ذلیل و خوار جو ہے انسان تو ہے ہی ہے, انسان دنیا اللہ تعالیٰ سے بھٹکا ہوا, لیکن جو مسلمان ہے وہ بھی آج انتہا درجے کی ذلت و رسوائیوں کے ساتھ جی رہے ہیں. ہم پتہ نہیں کسی کو یہ سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی. صبح ہم کھولتے ہیں آنکھیں, ہمیں نہیں اندازہ ہوتا. نہیں, بہت سے لوگوں کو اصل میں اس ذلت کا پتہ بھی نہیں ہے نا. جو سادہ سے لوگ ہیں جنہوں نے روٹی پکانی ہے کھانی ہے, انہیں کیا پتہ کہ ذلت کیا ہے, ذلت کیا چیز ہوتی ہے, اور ہم پر ذلت کیسے تھوپی گئی ہے, کیسے تھوپی گئی ہے. ہمیں تو نہیں پتہ نا, عام لوگوں کو تو نہیں پتہ نا. ابھی ان بیچارے لوگوں سے پوچھو, وہ کہیں گے بی میرے گھر تک ساری عزت ہے, میرے گھر تک کوئی ذلت ہے نہیں, کیا گال کریں دے پھر. وہ ذلت جو ہم غیر مسلموں کے ہاتھوں اٹھا رہی ہیں, اور آپ نے جس نے کبھی سنا ہوگا کسی ایئرپورٹ پہ مسلمان اتر جائے, آپ دیکھ لیجیے اس کا جو کیا پانچا ہوتا ہے. یہ آپ کی عیسائی خاتون نن ہو, سسٹر ہو, مدر ہو, صبح سر سے لے کے پاؤں تک کفن میں لپٹی ہو, کفن میں سفید ہوتا ہے نا پھر, کسی کو کوئی اعتراض نہیں. ہماری مسلمان خاتون عبائے میں لپٹی ہے, برقعے میں لپٹی ہے, بہت اعتراض ہے. مظلوم ہے بیچاری, ظلم کر دیا عورت کے اوپر, اس کو بند کر دیا, اس کو غلافوں میں ڈال دیا. ارے وہ جو غلافوں میں سفید کفن پہن کے پھرتی, داڑھی اس کی ہو, یہ جو خاصا ہاں اس کو کیا کہتے ہیں, خلاصہ کیا کہتے ہیں, اس کا نام ہے نا. تو سکھ کی داڑھی ہو چاہے یہاں تک داڑھی ہو, کوئی پرابلم نہیں. مسلمان کی داڑھی ہو, یہ داڑھی ہو, دہشت گرد ہے. تو یہ ذلتیں نہیں تو اور کیا, یہ کیا ہے ذلتیں. اور سب سے بڑی بات, آپ اپنے ملک میں اتنے سے بھی آزاد نہیں. آپ کی کل پالیسیاں, آپ کے کل پلاننگز, آپ کے کل جو سارا کچھ چلتا ہے سارے کا سارا ڈکٹیٹڈ ہے, ڈکٹیٹڈ. وہاں سے آتا ہے, یہ کرو, اس کا ریٹ بڑھاؤ, اور اس کے فلانا بڑھاؤ, اور اس کو یہ کرو, اس کو وہ کرو, اور فلاں دو, اور اپنی جو ہے ان کو تم وہ دے رہے ہو. آپ دیکھیے گا کہ امریکہ میں سٹیزن جو اولڈ سٹیزن ہوتا ہے اس کے لیے باقاعدہ اسکالرشپ ہے, چاہے اس نے نوکری سرکار کی ہو یا نہ کی ہو. وہاں موت نہیں آتی. یہاں ایک ملازم جو ہے جس نے 40 سال حکومت کی ہے, اور اس کو اولڈ سٹیزن کے طور پہ آپ پینشن دے رہے, یہ بہت زیادتی کر رہے. تو تم زیاں کر رہے, تمہارا کیا. اور آپ دیکھیے گا کہ اتنا بڑا انقلاب آیا کہ جتنی پینشن ملتی تھی اس کا اب چوتھا حصہ بھی لوگوں کو نہیں مل رہی. اتنی کاٹ کے رکھ دیجیے. جن کو 1,00,000 ملتی تھی ان کو 35-40 ہزار مل رہے. زمین و آسمان کا فرق ڈال دیا. ابھی مزید پلاننگ ہے. ارے تم تو اپنے ملک میں کیا کرتے ہو, اولڈ سٹیزن کو جا کے دیکھو, اسپیشلی اسکالرشپ ہوتا ہے, ان کا وظیفہ مقرر ہوتا ہے, اور کم سے کم $1,000 ہوتا ہے, کم سے کم. میں کم سے کم ہاں $4,000. اب $4,000 کو ضرب کر دو 285 سے 300 سے کتنے لاکھ بنتے ہیں. ان کو تم لاکھوں دیتے ہو اپنے لوگوں کو. یا اگر ہماری حکومت جو ہے, اس لیے وہ کیوں نہیں کہیں گے ہم نے انہی سے تو پیسہ مانگا ہے, ہم نے انہی سے تو ادھار مانگا ہے, ہم نے انہی سے تو قرض مانگا ہے, انہی کے آگے تو ہاتھ پھیلاتے ہیں. تو وہ تو کہیں گے ہم دیں گے تمہیں اس صورت میں کہ جب تم ہمارا یہ کہنا مان. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو مسلمان کرے تو وہ قابل گردن زدنی ہے, اور دنیا کا کوئی اور باشندہ کرے تو اس کو کوئی اختیار نہیں. بہر یہ ساری باتیں پیچھے چلی گئی, میں اس لیے چلی گئی تھی کہ بہت سے لوگوں کو اکثر و بیشتر یہ بات خیال ہوتا ہے کہ جو ہے سزا کے طور پہ اتارا گیا ہے. بلکہ ایک بڑا پڑھا لکھا شخص کہہ رہا تھا کہ سزا کے طور پر ہی تو اتارا گیا ہے, ورنہ انسان اس لیے نہیں بنا آپ اسی کے بغیر باہر بیٹھے آپ کی جان نکل جائے. میں نے کبھی میری گل سن, روہت چلا جا, کنے کو اے سی لگے بہن, کیسی لو چلتی ہے, کیسی ریت آنکھوں میں پڑتی ہے, سمجھے, پانی تک نہانے کے لیے نہیں, پانی تک پراپر پینے کے, وہ کیسے جی رہے, وہ انسان ہے. تو وہ تو جی بنائی جنت کے لیے, اس لیے اے سی کے بغیر, جو اے سی میں رہنے والا تھا اس نے یہی سمجھا,
انہوں نے کہا اسی کے بغیر ذرا باہر تو نکل کے دیکھیں آپ کہتے ہیں جی سزا کے طور پہ نہیں اترا، اور بھائی سزا کے طور پر نہیں اترا، نہیں اترا، نہیں اترا، امتحان کے لیے اترا ہے۔ دو چیزیں، ایک جگہ قرآن نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس صرف اس لیے پیدا کیے ہیں کہ ہماری غلامی کی جائے، ہماری اطاعت کی جائے، ہمارا کہنا مانا جائے، ہماری عبادت کی جائے بات، اور عبادت ہی ہمیں کس میں پاس کرے گی؟ امتحان۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کی غلامی کس چیز میں پاس کرے گی؟ یہ جو امتحان ہم نے دے رہے ہیں اس میں پاس ہونے کا مین اس کو کیا کہتے ہیں؟ کی کہتے ہیں نا، اس کے لیے جو کی ہوتی ہے، کی جو ہے پاس ہونے کی، اس امتحان میں جس میں ہم آپ آئے ہوئے ہیں، لیبلوکم ایکم احسن لیبلوکم فیما آتاکم، ہم اس پر بھی آزمائیں گے کہ ہم نے تمہیں کیا کیا دیا تھا اور اس کا تم نے کیا کیا استعمال کیا۔ عطا کی تھی جو زندگانی تجھے، بتا تو نے کیا اس کا مصرف کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ اس سوال یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، ایک تو امتحان میں ڈالا ہے، اور امتحان میں ڈالنے کے ساتھ ایک آواز بڑی اونچی بلند کر دی ہے، میری عبادت کے لیے تم پیدا ہوئے ہو، میری غلامی کے لیے۔ اگر میں اللہ کی غلامی اور عبادت کرتی چلی جاؤں گی صحیح طریقے سے، امتحان فیل کروں گی یا پاس ہو جاؤں گی؟ پاس ہو۔ اللہ نے کلو خود ہی بتا کے کہتے ہیں فلاں چیز کی یہ کی ہے، فلاں چیز کا یہ۔ آپ کو جو پیپر آتے ہیں یہ خاص طور پہ یہ جو والے ہوتے ہیں آبجیکٹیو ٹائپ، ملٹیپل چوائس اور فلانا اور ٹرو فالس اور یہ سارے، تو اس میں کی ہوتی ہے بنی، تو کی تو اللہ نے کھول دی۔ میں تو آپ بتا رہی ہوں، ہم سے زیادہ خوش قسمت کون ہوگا کہ اللہ نے پرچہ آؤٹ کر کے رکھا ہوا ہے، کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ پرچے کے 5 سواریوں میں حشر، لا تزالو ابن آدم، قدم ہے ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے وہاں سے محشر میں جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے۔ صحیح استعمال ہوا ان 5 چیزوں کا، پار ہے تمہارا جو راستہ جو ہے کھلا ہے، اور اگر نہیں ہوا تو پھر اللہ معاف کرے۔ اب آئیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے، میں پھر پیچھے گئی تھی وہیں سے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اللہ نے کیا کہا تھا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی، جو ہدایت کا اتباع کرے گا وہ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ کیا فرماتا، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور دیجئے ان کو ذرا مثال، ذرا سنائیے واقعہ، ذرا قصہ سنائیے، ذرا حالات سنائیے ایک قریہ کے، ایک بستی کے، ایک شہر بھی ہو سکتا ہے، سمجھ آئی نا، ٹاؤن بھی ہو سکتا ہے، بستی بھی ہو سکتی ہے۔ اور آج کل کی طرح اتنے بڑے بڑے شہر نہیں ہوتے تھے، نارملی جتنے ہوتے تھے، بڑے سے بڑا قصبے جتنے ہوتے ہوں گے، اتنی پرانی بات، قرآن جب اتر رہا ہے سمجھ، لیکن پھر بھی آخر مکہ بھی شہر تھا، طائف بھی شہر تھا، تو شہروں میں بھی ہوگا۔ ہاں جی، ہاں جی، تو یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا، وَاضْرِبْ، اور ذرا سنائیے انہیں حالات، واقعہ، کہانی، میں کہانی بھی بول رہی ہوں، مثلاً اصحاب القریہ، مثال دیجئے اس قریہ والوں کی، اس شہر میں رہنے والوں کی، اس بستی میں رہنے والوں کی مثال دیجئے، اصحاب القریہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ قریہ کے متعلق آپ نے جو ماشاءاللہ پڑھنے والے ہیں، ان کو تو میں نے بہت دفعہ آزمایا، یہ پڑھا ہوتا ہے انہوں نے، اور ان کو جو یہ جواب دے رہی ہوتی ہے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ ماشاءاللہ پڑھ کے آتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ اب پڑھ کے آئیں اور سن لیں، کیا ہوگا؟ پکا ہو جائے گا۔ پڑھ کے آئیں، ایک اور چیز، ایک اور آگے بڑھائیے، پڑھ کے آئیں، سن لیں، واپس جا کے دوبارہ پڑھ، کبھی نہیں بھولے گا انشاءاللہ، کبھی نہیں بھولے گا۔ پڑھ کے آئیں، آگے سنیں، واپس جا کے دوبارہ پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ کیا ہوگا، آسانی ہوگی۔ میں بہت سے جو ہے مفسرین اکثریت نے اس کو کہا، انطاکیہ کا یہ شہر تھا جو سرحد شام اور ترکی اور شام کی سرحد پر واقع تھا، بڑا مشہور شہر تھا انطاکیہ، کہ یہ جو قریہ ہے اس کا نام انطاکیہ ہے۔ لیکن یہ جو امین احسن اصلاحی نے اتنے مستند دلائل کے ساتھ اس کو رد کیا ہے کہ میں ان کی طرف، میرا رجوع ان کی طرف ہو گیا۔ میں یہ کہتی ہوں کہ میرے حساب سے بھی انطاکیہ وہ شہر نہیں تھا۔ اور دوسری بات کیا تھا، اے تھا، بی تھا، سی تھا، ڈی تھا، کیا تھا، جو بھی تھا اس میں ہوا کیا۔ ہماری توجہ کس پہ ہونی چاہیے،
ہاں اس میں کیا ہوا اور اس سے ہم نے کیا سیکھنا ہے. ہاں ہم نے کیا سیکھ، اس میں کیا واقعہ ہوا، اس واقعے سے ہمیں کیا سمجھ آئے گی، ہم کیا سیکھیں گے، اتنی بات کافی ہے. تریا جو ہے اس کا نام ABCD ہو، زید ہو، بکر ہو، کوئی بھی نام ہو، سمجھ آئے نا، اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ تریا جو ہے، انطاکیہ جو ہے، اس میں اور دوسری بات بہت سے مفسرین نے کی ہے، دونوں باتیں کی ہیں لیکن اس کو رد نہیں کیا کہ یہ اللہ کے رسول نہیں تھے. انہوں نے کیا کہا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے نا، اذ جاءہم المرسلون، جب ان کے پاس آئے تھے اللہ کے بھیجے ہوئے. رسول ہوتا ہے بھیجا ہوا، رسول کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے. اللہ کا رسول اللہ کا رسول ہوگا، اس کی حیثیت اور کیفیت فرق ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے ہیں، خواتین سے حضور نے کہا تھا کہ جاؤ خواتین سے بیعت لے لو. تو آپ گئے تو آپ نے کہا انا رسول اللہ، میں رسول اللہ کا بھیجا ہوا ہوں. رسول کا مطلب بھیجا ہوا. تو آپ نے یہ کہا، آپ نے کہا گویا کہ وہ ایک بڑا اچھا شعر ہے کہ گویا کہ میں نبی ہوں اشعار کے خدا کا، قرآن بن کے اترا نہیں، الہام بن کے اترا مجھ پہ کلام میں. وہ غلط ہو گیا بار. تو یہ رسول کہہ دینا وہ غلط بات نہیں ہے، رسول اللہ کہیں گے تو غلط ہو جائے گی. حضرت عمر فانا رسول اللہ، میں رسول ہوں کس کا، اللہ کے رسول کا، انہوں نے مجھے آگے بھیجا. اور اسی طرح ایرانیوں کے پاس جب گئے تو سعد ابن وقاص سے میرا، انہوں نے کہا انا قد ارسلنا، ہم رسول محمد کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ہم یہاں آئے ہیں اپنی مرضی سے نہیں آئے، لوٹ مار کرنے نہیں آئے. ایرانیوں نے کہا تھا کیا ہو گیا تمہیں عرب والو، تم کیا کرتے تھے، آتے تھے لوٹ مار کرتے تھے اور چلے جاتے تھے، تمہیں دولت پیسہ چاہیے تھا، اب آتے ہو تو چمٹ جاتے ہو، بلکہ اقتدار پہ قابض ہو جاتے ہو، ہمیں مغلوب کر لیتے ہو. کہا ہم اس لیے انا قد ارسلنا، اب ہمیں بھیجا گیا ہے کہ ہم ظلم کی دنیا میں انصاف کریں. اور بہت سارے 3-4 اور اس طرح کے جملے ہیں، میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، کہ ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم لوٹ مار کرنے نہیں آئے. اب خود نہیں آئے، پہلے اپنی مرضی سے آتے تھے، جب جی چاہا جس قبیلے پہ، جس شہر پر، جس ملک پر حملہ کر دی. ہم انا قد ارسلنا، اب ہمیں بھیجا گیا. اس سے اللہ کی طرح، اللہ کے رسول، اللہ نے رسول کو کہا، رسول نے جو ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہم انسانیت کو ظلم کی چکی سے نکالے، انصاف کی دنیا میں ڈالے. 3-4 بہت خوبصورت جو ایمان کے لہجے ہیں وہ بتائے ہوئے اس نے. ہم تو اس لیے بھیجے گئے، ہم خود نہیں آئے کہ لوٹ مار کر کے چلے گئے، ہم بھیجے گئے. تو بھیجا جانے والا جو ہوتا ہے وہ پیغام بر بھی ہوتا ہے، اس کا نام پیغام بر بھی ہوتا ہے، اس کا نام رسول بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں آئے تھے، یہ رسول حضرت عیسیٰ نے 2 بندے بھیجے تھے. شہر انطاکیہ میں، یہ انہی کی بات آپ کو سنا رہی، اپنی پہ پھر آؤں گی. یہ شہر انطاکیہ میں جو کہاں واقعہ تھا، ترکی اور شام کی سرحد پر واقعہ تھا. یہ وہاں جو ہے بھیجے گئے اور انہوں نے جا کے کہا کہ ہم رسول ہیں، ہم بھیجے گئے ہیں، اور پھر جو کچھ اس قوم نے کیا اس کو آگے چلائیں گے. فی الحال یہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے اگر یہ حضرت عیسیٰ کی طرف سے آتے، اذ ارسلنا، عیسیٰ کی طرف سے یہ لفظ، جب ہم نے بھیجا، اذ ارسلنا، جب ہم نے بھیجا، مسنین الیہ مسنین، ان کی طرف 2 لوگ، تسنیہ 2. تو کیا اللہ کہہ رہے ہیں اذ ارسلنا؟ تو اللہ قرآن میں کہہ سکتا تھا اذ ارسل عیسی ابن مریم، کیا کہا اس ارسلنا، ہم نے بھیجا. سمجھ آئی نا. اور جو کسی رسول کے بھیجے ہوتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں دعوت حق دینے والے ہو سکتے ہیں، ان پر وحی نہیں آتی ہے، وہ رسول نہیں کہتے، اس حساب سے اللہ کے رسول نہیں ہوتے ہیں. تو یہ اس حوالے سے کہا کہ آپ ان کا ذرا ذکر تو کیجئے. یہ اہل مکہ جو آپ کو ستا رہے، تنگ کر رہے، ایمان لا کے نہیں دیتے، آپ کو غلط کہے جا رہے ہیں، اور آپ کو یہ کہتے تھے آگے آ جائے گا، اے محمد تمہاری وجہ سے نحوست ہے شہر مکہ میں. کیا نحوست ہے کہ پہلے ہم سب ایک تھے، ملے جلے تھے، محبت سے اتفاق سے رہتے تھے، کسی کی کسی سے لڑائی نہیں تھی. اب باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے، میاں بیوی سے علیحدہ ہے، اور فلاں ہو گیا، اور بیٹا ماں سے، ان کا مسئلہ کو جو ہے دین علیحدہ ہو گیا، ان کا علیحدہ ہو گیا. آپس میں وہ کیا ہو گئی ہے، اختلافات ہو گئی ہیں، اور یہ اختلافات جو ہے ہمیں تکلیف دے رہے ہیں، ہمیں مشکل میں ڈالے ہوئے ہیں. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آگے بات آئے گی تو میں مزید کروں گی، تو میں صرف ایک ہی بات سے اس کا جواب آپ کو دے دیتی ہوں. کیا کہا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ. یہاں تک کوئی وضاحت نہیں ہے.
یہاں جن کے پاس بھیجے ہوئے آئے، مرسلون کا لفظی مطلب میں کر رہی ہوں، جن کے پاس جس قریہ میں جس بستی میں کوئی بھی بستی ہو، چاہے بہاولپور ہو، ٹھیک ہو گیا، چاہے سیکٹری ٹاؤن ہو، کوئی ہو گیا، ٹھیک ہے، کوئی بھی ہو، جب جاء المرسلون، جب اس بستی میں، آپ اس بستی کے لیے آئے، جب اس بستی میں بھیجے ہوئے آئے، اس میں نہیں لکھا ہوا اللہ کے بھیجے ہوئے تھے یا عیسیٰ ابن مریم کے بھیجے ہوئے۔ عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے بہت وضاحت ہے، امین احسن اصلاحی نے کی ہوئی ہے کہ ان کے حوالے سے کبھی ایسا نہیں ہوا، نہ شہر انطاکیہ کبھی اس طرح تباہ و برباد ہوا ہے جیسے وہ قریہ تباہ و برباد ہوا تھا۔ آگے آ جائے گا فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، کہ بجھ کے رہ گئے جب ہمارا وہ آیا، تو وہ ابھی ہے نہ ان کے ہوا تھا، اور نہ کبھی انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا تھا کہ اپنے بندے وہاں بھیجے تھے، دوسرے علاقے میں نہیں بھیجے تھے۔ اور سب سے بڑی جو میں آپ کو قرآن سے دلیل دینے کی کوشش کری ہوں، بلکہ کوشش نہیں کر دے، اِذْ أَرْسَلْنَا، جب ہم نے بھیجے، ہم یہاں کون ہیں؟ اللہ تھا، تو اس لیے وہ حضرت عیسیٰ کے بھیجے ہوئے لوگ نہیں ہوں۔ بستی کا نام میں دوبارہ آپ کو کہہ رہی ہوں، کوئی بھی بستی ہو، بستی میں جو معاملہ ہوا، جو واقعہ ہوا، رسولوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، 2 رسول بھیجنے کے بعد ان کی اعانت اور ان کی مدد اور استعانت کے لیے ایک اور رسول بھیج دیا گیا، تینوں کو جھٹلا دیا گیا، تینوں کے ساتھ زیادتی کر دی گئی۔ جو ایمان اعلانیہ لایا، کیا کہا تھا اس نے؟ کیا کہا تھا؟ انی آمنت بربکم فاسمعون، سن لو میں رب پر ایمان ہے۔ اس کا کیا کہا تھا؟ اسی وقت شہید کر، اسی وقت مار دیا جس اس نے اعلان کیا کہ انی آمنت بربکم، میں تمہارے رب پر ایمان لے، فاسمعون، کان کھول کے سن لو۔ تو اگلی بات اس کو نہیں کہنے دی کہ اس کو قتل کر، اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے کہا قیل ادخلوا الجنہ، یہ آگے میں چلی گئی ہوں لیکن بہرحال اس کا رابطہ قائم ہے کہ اس کو جو ہی وہ قتل ہوا، راہ حق میں قتل ہوا، ایمان لانے کی وجہ سے قتل ہوا، اللہ تعالیٰ نے، اور یہاں سے ایک بات اور بھی مفسرین کلیئر کرتے ہیں کہ جو شہید ہے، قرآن میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کی راہ میں لڑنے والے کا نام شہید کہیں نہیں آیا، لا تحسبن الذین، یہ جو ہے جو قتل ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں، ان کو مردہ مت کہو احیاء، تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے کر آتا ہے اللہ کے لیے، اس کے لیے یوم بعث کا انتظار نہیں کیا جاتا، اس کو اسی وقت جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ قیل ادخلوا الجنہ، یہ دوبارہ بھی آ گیا ہوں تو پڑھا، جو ہی اس نے کہا انی آمنت بربکم فاسمعون، سن لو اے سارے لوگوں، میں کھڑا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں میں تمہارے رب پر، یہ نہیں کہا اپنے رب پر، تو اپنے رب پہ لایا تو ٹھیک ہے، اس پر ایمان لائے جو تمہارا میرا سب کا رب ہے، ربکم کہا ہے، ربی نہیں کہا، تو میں اس پر ایمان لائے، سن لو کان کھول کے۔ اور سننے کے ساتھ ہی کیا ہوا، وہ شہید کر دیا گیا، مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا ان کو جو بھی وہ تھے، اور اس کے بعد کہ ادخلوا الجنہ، پہلا حکم کیا آیا ہے کہ اے یہ شخص ہے، یہ روح جو بھی ہے، سیدھی جنت میں داخل ہو جا۔ جنت کے داخلے کے لیے اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کے لیے انتظار نہیں ہوگا یوم البعث کا، ان کو اسی وقت ہی جنت کا پروانہ دے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کیا ہوا، مثال دیجئے، سمجھائیے ان کو، بتائیے، حالات بتائیے۔ ایک اس خاص بستی کے جاء المرسلون، جب اس بستی میں اللہ کے، میں یہاں اللہ کے بھیجے ہی کہہ رہی ہوں، عیسیٰ ابن مریم کے بھیجے ہوئے نہیں کہہ، کیونکہ اگر سلنا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول آئے تھے تو ان کے پاس آئے، اذ ارسلنا، جب ہم نے بھیجا، الیہم، ان کی جانب، کن کی جانب؟ بستی والوں کی جانب، اثنین، 2 لوگوں کو، فکذبوہما، تو انہوں نے دو، یہ ہما پھر تسمیہ کا صیغہ آ گیا، سمجھیں، 2، فکذبوہما، تو انہوں نے دونوں کو ہی جھٹلا دیا۔ کیا جھٹلاتے تھے؟ اہل مکہ کیا کہتے تھے؟ وہی نظارہ دکھا رہے، اہل مکہ آج صرف تم نہیں ہو جو محمد کو اور دین اللہ تعالیٰ کے دین کو جھٹلا رہے ہو اور کلام الہی کو جھٹلا ہے، اس سے پہلے بھی بہت ساری بستیاں، بہت ساری قومیں ایسی آئیں جنہوں نے کیا کیا، جھٹلایا اپنے رسول کے لائے ہوئے پیغام کو، اللہ کے پیغام کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی اس کو جھٹلایا۔ تو تم آپ فکر نہ کریں، دونوں طرف ہے، اس میں ایک تو تعلیف ہے اللہ کے رسول اور اصحاب رسول کے لیے کہ پریشان نہ ہو، یہ صرف آپ کو، یہ ایک آپ کی قوم نہیں جھٹلا رہی،
ہر رسول کی قوم نے ان کو جھٹلایا. اور دوسرا ان کو کہا جا رہا ہے جھٹلانے والوں کو تم جھٹلا رہے ہو. ذرا اس بستی کو یاد کرو جنہوں نے جھٹلایا تھا ان کا انجام کیا ہوا تھا. فیضا ہم خامدون اس میں ہے یہیں آ جائے ان کانت اللہ صیحۃ واحدۃ فیضا ہم خامدون. کوئی ہم نے لشکر نہیں اتارے, کوئی ہم نے کچھ نہیں, ایک کڑکدار آواز ہے, ایک کڑک. فیضا ہم خامدون بجھ کے رہ گئے, بجھ کے رہ گئے. تو یہ جو بجھ کے رہ گئے یہ سارے قرآن سورہ یاسین کے حوالے سے یہ دونوں طرف بات ہے. یہ جو واقعہ سنایا جا رہا ہے دونوں طرف رخ ہے. کس کی طرف؟ رسول اللہ اور اصحاب رسول کی طرف بھی, اور کاذبین کی طرف بھی, جو جھٹلا رہے مشرکین کی طرف بھی. اللہ کے رسول کو کیا چاہ رہا ہے کہ میں دائیں ہاتھ کر لوں؟ اللہ کے رسول کو کیا کہا جا رہا ہے آپ پریشان نہ ہو, یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں, آپ کو ہم بتاتے ہیں یہ فلاں ایک بستی تھی یا ایک اس طرح تھا, اس میں 2 رسول آئے, دونوں کو جھٹلا دیا گیا, تیسرا بھیجا تو تیسرے کو بھی جھٹلا دیا گیا. سمجھ آئی نا؟ اور وہ کس قابل ہو گئے جب رسولوں کو مکمل جھٹلا دیا جاتا ہے تو قوم کس قابل ہو جاتی ہے, کیا استحقاق ہو جاتا ہے اس کا؟ دنیا سے مٹا دینے کی, نسیہ منسیہ کر دینے کی. تو یہ ہے کہ آپ اگر اے اہل مکہ آج اگر تم میرے رسول کو جھٹلا رہے ہو, میرے قرآن کو جھٹلا رہے ہو, میرے اصحاب رسول کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہو, تو فکر نہ کرو تم سے پہلے فلاں بستی میں نام اسی لیے نہیں, فلاں بستی میں 3 رسول آئے تھے, تینوں کو جھٹلایا گیا تھا, اور پھر کیا ہوا؟ فیضا ہم خامدون. ایک ہی آواز, ایک ہی چنگھاڑ, ایک ہی زوردار آواز آئی, ان کے لیے وہی کافی تھی ان کو ختم کرنے کے لیے, اور وہ دنیا سے ایسے غائب ہو گئے جیسے آگ بجھ جاتی ہے اور کچھ باقی نہیں بچتا ہے. تو اس طرح بجھا دیے گئے, ان کی زندگی کی رمق, ان کی زندگی کی جو لو ہے وہ ان سے چھین لی گئی. تو تم بھی فکر نہ کرو, تم کوئی زیادہ وہ نہیں ہو, اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی. اگر اللہ نے ان بستی والوں میں ان کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے جنہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا, تو تم بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہو, تو تمہارا معاملہ بھی, تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا. اور ہوا اس طرح کہ مکہ پر کوئی اس طرح کی آفت یا اس طرح کا عذاب نہیں آیا. یہ آپ دیکھیے کہیں کسی جگہ تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا کہ عذاب آیا اور پورے اہل مکہ نسیہ منسیہ ہو گئے. نہیں, ایسا نہیں ہوا. ایک تو یہ تھا کہ فتح مکہ کے بعد بے شمار مسلمان واپس اپنے علاقوں میں آ گئے تھے, اور قرآن ایک جگہ کہتا ہے کہ وہاں تمہیں نہ پتہ ہو اور بیچ میں مسلمان بیٹھے, اور کئی لوگ خاموش مسلمان تھے, اعلان نہیں کرتے تھے, اس لیے کہ اعلان کرتے انہیں کیا اذیتیں دی جاتی تھی, تو وہ اعلان بھی نہیں کرتے تھے. بغیر اعلان کے بھی بیچ میں بہت سارے مسلمان موجود تھے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, نہیں اللہ اس کسی قوم کو عذاب دینے والا جبکہ آپ اس میں موجود ہیں. تو اس میں کون موجود تھا؟ فتح مکہ کے بعد آگے پیچھے مدینہ میں رہے, لیکن مکہ. تو یہ کہا واقعان اللہ, نہیں ہے اللہ لیعذبہم کہ وہ عذاب دے ان کو, وانت فیہم جبکہ آپ ان کے درمیان ہو. تو وہ والا نسیہ منسیہ والا فیضا ہم خامدون والا عذاب تو نہیں آیا, لیکن عذاب آیا, ان کو ختم کر دیا گیا. جزیرۃ العرب سے مشرکین کو ختم کر دیا گیا. اس طرح کسی کڑک کے ذریعے, کسی کیا کہنے غرق کر کے یا دسا کے یا کچھ اور کر کے نہیں ختم کیا گیا. ایک اور فیصلہ رب کا ہے, میں نے آپ کو بتایا سورہ توبہ میں یہ فیصلہ آیا تھا, اور یہ اس کے ذریعے سے کیا کر دیا گیا, ان کو نسیہ منسیہ کم از کم عرب سے جہاں بھی ہوتے وہاں سے کر دیا گیا. کیا کہا گیا تھا, کیا کون سا عذاب آیا تھا؟ شاباش, بہت دفعہ بتائیں. اہل مکہ پر کون سا عذاب آیا تھا؟ وہ آپ قحط کا عذاب وہ نہ لیجیے گا. صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کی تھی کہ اللہ یہ اتنا ذلیل کرتے ہیں, اتنے یہ لوگ ہیں ایسے, ان پر حضرت یوسف کے مصر جیسے جو ہے قحط کا 7 سالہ قحط ان پر بھی نازل کر, اور نازل ہوا. 7 سالہ قحط آیا, یہاں تک کہ چمڑے کھانے لگے, یہاں تک کہ منتیں کرنے لگے حضور کے آگے کہ دعا کیجئے کہ یہ قحط جو ہے ختم ہو جائے. وہ ایک اور چیز تھی. یہ کون سا تھا آپ کو آتا ہے اور کس کو آتا ہے؟ آپ کو بھی آتا ہے؟ جی بیٹا. ہاں جی, اعلان ہو گیا کہ اب عرب میں, جزیرۃ العرب میں مشرکین نہیں رہ سکتے. 4 مہینے کی مہلت دے دو, سوچ لیں, اسلام لانا چاہیں تمہارے بھائی ہیں. ایک اور بات بھی اسلام میں یاد رکھیے, باقی دنیا کی ہر جگہ پر سینئر جونیئر ہوتا ہے.
کسی جاب میں کسی جگہ کہیں چلے جاؤ سینئرٹی جونیئرٹی کا تصور ملے گا. چاہے 1 گھنٹہ پہلے آدھا گھنٹہ پہلے کسی نے جوائن کیا ہوتا نا, میں تم سے سینئر ہوں, میں آدھا گھنٹہ پہلے لیکن دین اسلام میں کوئی سینئر کوئی جونیئر نہیں ہے. جو ایمان لے آیا سب کے سب بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوۃ, مومن جو ہے سب آپس میں بھائی. یا جونیئر کا مطلب کہ ہم تو پہلے سے ایمان لائیں, ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں, تم تو ابھی ایمان لا رہے ہو, تمہارا اللہ سے رابطہ ہوتے ہوتے پتہ نہیں کتنا وقت لگے. ارے نہیں جانتا, بعد میں آنے والے کا دل کا رابطہ کب سے پہلے آنے والے سے رابطہ ہو چکا. دل کی بات ہے نا کہ جو بعد میں ایمان لایا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ 6 سال بعد ایمان لائے, لیکن ان کے دل کی کمل کیا تھا کہ ایسا رب سے جڑا کہ رب جو حضرت عمر رضی اللہ سوچتے تھے اللہ وہی انہی الفاظ میں وہی اتار دیتا. تو کیا رب تھے. 6 سال بعد آئے, قتل کرنے کے ارادے سے نکلے, سب آپ کو بتا چکی ہوں میں کئی دفعہ, سمجھ آئیے نا. 6 سال بعد آئے, اگرچہ حضرت ابوبکر صدیق کے اس لیے میں نے آپ کو بتایا یہ صورت جو ہے وہ واللیل, تو واللیل میں ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَى, جلد ہی اس کو راضی, اس کو مخاطب نہیں ہے, اس کو وَلَسَوْفَ يَرْضَى, جلد ہی اس کو راضی کر دیا جائے گا. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہے وَلَسَوْفَ تَرْضَى, آپ جلد راضی کر دیے جائے. وہ آپ ہے, مخاطب ہے, مخاطب کی شان اور ہوتی ہے, ایک 3rd پرسن کی بات اور ہوتی ہے. حضور سے اللہ کو حضرت, اور میں نے آپ کو بتایا ابوبکر صدیق کے اس یہودی کو تھپڑ مارنے پر بھی آسمان سے وہی اتری تھی. ہم نے سن لیا ہے قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, سن لیا ہم نے ان کی بات, جو ابوبکر نے سنی ہم نے بھی سن لی ہے. سمجھ آئیے نا کہ یہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ فقیر ونحن اغنیاء, اللہ تو فقیر ہے, قرض حسنہ مانگتا ہے, ہم تو کیا ہے عمراء ہیں, اغنیاء ہیں. تو یہ بات ان کے لیے بھی بے شمار جگہوں پہ جو ہے ایسی آئی بات. بی بی عائشہ کے لیے بہت سے ایسی معاملات ہوئے کہ بی بی عائشہ کا ایک دفعہ جو ہے 2 دفعہ کا واقعہ ہار کے گرنے اور گم ہونے کا. تو ایک دفعہ اسی طرح جو ہار گرا تو آپ پیچھے رہ گئیں, وہ جو بڑا معاملہ افک ہوا. اور ایک دفعہ جو ہے وہ ہاتھ ٹوٹا ہے, گم نہیں ہوا, ٹوٹا ہے, آپ اس کو چننے بیٹھی ہیں تو کیا ہوا ہے کہ وقت نکل گیا اس کا, اور جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پانی نہیں تھا. کہتی حضرت ابوبکر صدیق نے آ کے ڈانٹا پکڑ کے جھنجھوڑا, تمہاری وجہ سے جو ہے وہ اب مسلمان کہاں سے جو ہے وہ وضو کریں گے, کہاں سے یہ سارا کچھ ہوگا, نمازیں قضا ہو جائیں گی. غصہ کہ اپنے اللہ نے کہا کوئی بات نہیں, میری بیوی میری عائشہ کو کچھ نہ کہو, نہیں ہے پانی تیمم کر لو. پھر سب نے آ کے کہا کہ یہ ابوبکر صدیق کا خاندان ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں پر رحمتیں نازل ہو, آسانیاں دی جا رہی. اسی وقت آیا اللہ تعالیٰ, کوئی بات نہیں, نہیں ہے پانی تو کیا فتح نہیں, تیمم و سعیداً طیباً, پاکیزہ مٹی سے جو ہے تیمم کر. آگے آ کے بی بی عائشہ کا شکریہ ادا کیا صاحب نے کہ آپ کی وجہ سے مومنوں کو اتنی آسانی ہو گئی ہے. بات سمجھتے ہیں نا آپ, تو اللہ کے پیارے, اللہ کے جو اس طرح کے ہوتے ہیں, تو ہمیں یہ نہیں پتہ کہ پہلے کون ایمان لایا. تو اگرچہ اللہ نے کہا سابقون والسابقون, سابقون کی تو بات ہی کیا ہے, تو پہلے ایمان لانے والا ان کا تو مقام ہے, لیکن دل کا کچھ پتہ نہیں ہے, کس کا دل کا براہ راست اللہ سے کس طرح تعلق جڑ جائے اور وہ اپنے سے پہلے لانے والوں سے بھی آگے نکل جائے. واللہ عالم بالصواب, اللہ جانے اور اللہ کا کام جانے. تو کہا کہ کیزر سلنا, جب ہم نے بھیجے الیہم ان کی جانب اثنین 2 رسول فکذبوہما, انہوں نے دونوں کو کیا کیا, جھٹلا دیا. فعززنا, اعزاز ہوتا ہے مدد کرنا, عززنا ہم نے تقویت دی, ہم نے مدد کی, بثالثن ایک تیسرے کے ساتھ. 2 بھیجے, 2 کا کیا ہوا, ان کو جھٹلا دیا گیا, تو ہم نے کیا کیا, ہم نے تیسرے کو بھیجا. فعززنا, پھر ہم نے کیا کیا, ان کی مدد کے لیے, ان کی قوت کے لیے ہم نے تیسرا بھیجا. فقالو, اور تینوں نے کہا انا الیکم مرسلون, ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. بھیجے جانے کا منشا بھی یقیناً بتاتے ہیں رسول, کیوں بھیجے گئے ہیں, صرف تمہارے اندر موجود ہونے کے لیے نہیں, بلکہ
اللہ کے دین کا اور اللہ کے صراط مستقیم ہے اور ہدایت ہے وہ دینے کے لیے ہم تمہارے پاس آئے ہیں. اور یہ بھی آپ یاد رکھیے گا کہ جو کیا بات بھول گئی ابھی یاد آ جائے ابھی انشاءاللہ یاد آ جائے. اور اس کے بعد کہا فقالوا انا الیکم مرسلون. اور تینوں نے کہا اگر دو ہوتے تو کیا لفظ آتا کالا کالا سمجھ آئے نا. اور اگر ایک ہوتا تو کیا آتا کا لفظ بدلا کالا کالا چھوٹا کرو کالا نہیں کالا کو کالا کہتے ہو نا تو مفہوم غلط ہو جاتا. تو یہ تھا اگر دو یہ ہے قالو دو سے جتنے زیادہ ہوں ان کے لیے پھر جمع کا صیغہ آتا ہے قالو آتا ہے. کیا کیا انہوں نے فقالو اور تینوں نے کہا انا بے شک ہم الیکم تمہاری جانب اے اہل قریہ اے بستی شہر والو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں ہم بھیجے گئے. اور جواب کیا ہے قالو وہی جواب مومنون پڑھ لیجئے تمام صورتیں پڑھ لیجئے بنیادی طور پر ایک ہی بات کیا تھی بات یہاں نظر بھی آ رہی ہے ہاں یہاں نظر بھی آ رہی کیا ایک ہی بات کی گئی ہمیشہ قوم کی طرف سے جی تم ہماری طرح بشر تمہیں کون سے سرخاب کے پر لگے. اللہ نے اگر رسول بھیجنا تھا تو کیا کرتا کوئی فرشتہ اتارتا. اور زیادہ سے زیادہ یہ بھی کہتے تھے کہ چلو فرشتہ رسول بن کے نہ آتا رسول آپ ہی ہوتے آپ کے آگے پیچھے ندا دینے والے فرشتے تو آتے تعارف کرانے والے تو آتے بتانے والے تو آتے کہ دیکھو یہ اللہ کے رسول ہے ان کا کہنا مان. تو یہ ایسا بھی اللہ تعالیٰ نہیں کہا تو کیا کہا ما انتم الا بشر مثلنا نہیں ہو تم کچھ بھی مگر ہماری طرح کے بشر انسان. اور یہ بے شمار جگہ پر ہے بے شمار مال حاضر رسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق. ارے کیسا رسول ہے یہ کیسے دعویٰ کرتا ہے مال حاضر رسول مال حاضر کتابیں بھی آتا ہے یہ کیسی کتاب ہے جو وہاں نامہ اعمال کھلیں گے تو یہ ہے کہ مال حاضر رسول یہ کیسا رسول ہے کیا کرتا ہے یاکل الطعام یمشی فی الاسواق بازاروں میں پھرتا نظر آتا ہے کھانا بھی کھاتا وہ بھی کھاتا. اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ یہ ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم تمہاری طرح کا بشر ہے بس اس کی خواہش ہے تم اسے سردار مان لو بڑا مان لو تم پر یہ فضیلت حاصل کر لے اور تم پر اپنا حکم چلائے. ایسا نہیں ہے لو شاء اللہ لانزل الملائکہ اللہ فرشتوں کو بھیج دیتا ما سمعنا فی بہذا فی آبائنا الاولون ہم نے ایسی بات اپنے بزرگوں سے کوئی نہیں سنی ہوئی کہ کوئی آ کے کہے ہم اللہ کا رسول ہے. اور بے شمار اور اللہ تعالیٰ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے جتنے بھی ہم نے بھیجے یاکلون الطعام و یمشون فی الاسواق وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور کیا کرتے تھے. اور اسی طرح کہا انہوں نے کہ کیا ہوا کہ اچھا ابھی تھوڑا سا بھول رہا ہے خیر آگے وہ یہ ہے کہ کیا کہا گیا کہ انہوں نے چکھا عذاب کا مزہ جب انہوں نے کہا ان انتم الا بشر مثلنا تم ہماری طرح کے رسول ہو تو پھر اللہ نے ان کا فذوقوا العذاب انہوں نے اللہ کا مذاق ولہ عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب تھا. ذالک بانہ یہ عذاب کیوں آیا کانت تاتیم رسلہم آتے رہے مسلسل ان کے پاس رسول فقالوا اور انہوں نے کہا تاتی رسول قالوا ابشرا یہدوننا کیا بندہ ایک بشر ہماری ہدایت کرے گا ہم بشر کی ہدایت پر چلیں گے فکفروا وتولوا واستكبروا انہوں نے انکار کیا منہ پھیر دیا اللہ غنی ہے اس کو تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے 1000 بار منہ پھیر لو کل ابن آدم جو ہے وہ ابو جہل بن جائے ابو لہب کل ابن آدم ابو بکر عمر بن جائے نہ اللہ کو کچھ فائدہ ہونا ہے نہ اللہ کو کوئی نقصان ہونا ہے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کانت تاتیم رسول بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا یہ کہتے تھے یہ بشر ہمیں ہدایت دینے کے لیے آئے. ارے ملائکہ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اگر زمین پر میں نے ملائکہ بسائے ہوتے بسائے نہیں کہا میں نے اگر زمین پر میں نے ملائکہ بسائے ہوتے تو یقیناً ان میں رسول بھی کوئی فرشتہ ہی آتا.
تو میں نے یہاں انسان بسائے ہیں. اتنا اعتراض ہر جگہ جب بھی کوئی رسول آئے 2 3 4 باتیں سب نے ایک جیسی کہی ہیں. رسولوں نے بھی ایک جیسا پیغام دیا سب کو، ایک جیسی باتیں. پہلی تو یہ تو بشر ہے ہماری طرح کا، تجھے کیسے رسول مان لیں؟ ناممکنات. تو کیسی باتیں کرتے؟ ایک اکیلا اللہ اتنی بڑی دنیا کو ایسا اس کو قائم رکھے ہوئے اور ایک کا حساب جانتا ہے اور ایک دن سارا کھول دے گا. ناممکنات میں سے یہ نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح کیسی باتیں کرتے؟ آئزہ متنا وکننا ترابا وعظاما اینا لمبعوثون. کیسی باتیں ہیہات ما توعدون. سخت ناممکن بات ہے، ناممکن ہے. 2 دفعہ کہا کہ جس بات کا تم سے یہ وعدہ کرے کہ تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، نہیں، ممکن ہی نہیں ہے، تم مٹی ہو جاؤ گے. تو 2 4 باتیں ان کو جو بڑی تکلیف دیتی اور ایک بات ضرور کرتے تھے، اگر کوئی بتا دے تو بڑی مہربانی ہو. ایک بات اور ضرور کرتے تھے، ہم اس راہ پہ چلیں گے جس پہ ہمارے آبا و اجداد چلتے. یہ سب کے سب یہ کہتے ہیں ہم اس پر چلیں گے جس پر ہمارے آبا و اجداد چلتے ہیں، ہم اس پر چلیں گے اور ہم تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں ہیں. تو یہاں بھی میں نے آپ کو بشر کی کتنی ساری آیات پڑھ کے سنا دی ہیں، مختلف اس میں سے ہیں، سوروں میں سے ہیں، صورتوں میں سے ہیں. اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ قالو، انہوں نے جواب دی، وہی جواب دیا جو ہر رسول کی قوم دیتی تھی. کیا کہتی تھی؟ میں بار بار اس چیز کا اظہار کرتی ہوں، کسی اس سے نہیں کہ مجھے کوئی کسی کے خلاف بات کرنا ہے، اس کے لیے کہ میرے اندر ایک حیرت ہے. جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری، ان کو آنکھوں سے دیکھا، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ملتے جلتے معاملات تعلقات سارا کچھ کرتے، دوستیاں نبھاتے، ملاقاتیں کرتے، آنکھوں سے دیکھا تو وہ کیا سمجھتے تھے؟ سچ کیا تھا؟ بولو کہ وہ بشر تھے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. سمجھ آئیے نا؟ واضح کیا چیز تھی کہ وہ بشر ہیں. تو وہ اعتراض کرتے تھے کہ بشر ہو تم رسول کیسے مان لیں؟ ارے رسول کوئی گری پڑی چیز ہوتی ہے؟ ارے رسول کوئی ادنا چیز ہوتی ہے جس کو چاہو رسالت دے دو؟ نہ، بشر کو رسالت نہیں مل سکتی. لو شاء اللہ لانزل ملائکہ، نہیں ہے لانزل ملائکہ، اللہ چاہتا تو فرشتہ بھیجتا، کوئی رسول اور کوئی بڑی چیز. اور بھائی بات سنو، جو سردار ہوتا ہے، جو وڈیرا ہوتا ہے، اس کی کچھ خصوصیات زیادہ ہوتی ہیں عام بندے سے. امیر زیادہ ہوتا ہے، سمجھدار زیادہ ہوتا ہے، قوت والا زیادہ ہوتا ہے، فلانا زیادہ، اسی کو تو بناتے ہیں سر. تو تمہارا کیا ہے کہ تم جو ہے وہ ابھی ہمارے ہاں ایسے ہی گرے پڑے تھے، ابھی تم رسالت کا دعویٰ کرنے لگے ہو. تو یہ سب کہتے تھے کیا کہ ہم تو اسی راستے پر چلیں گے ما وجدنا علیہ آبانا، جن پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا. یہ چند بیسک باتیں ہیں جو مستقل ہر رسول کے ساتھ اس کی قوم نے تکذیب کے ساتھ ساتھ جو دلیلیں دی ہیں. وہ کیا دلیلیں دی ہیں؟ پہلی بات اچھا جو میں بات کر رہی تھی، آج ہماری دنیا، مجھے بہت حیرت ہوتی، مجھے نہیں پتہ یہ 5 سال کب پلٹا گیا. اور میں کسی فرقے اور کسی کے اندر میں داخل بھی نہیں ہونا چاہتی. میں صرف قرآن کے حوالے سے، آپ سال سے مجھے سن رہے کہ جو بات قرآن کے حوالے سے میں اس کو پیش ضرور کر دیتی ہوں، اس لیے کہ نہیں پیش کروں گی تو میں مجرم ہوں اللہ کی، مجھے بات کو کہہ دینا ہے آگے ہر ایک. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کب یہ ٹرن ٹرٹل ہوا، ادھر سے ادھر ہو گیا. وہ کہتے تھے تو بشر ہے رسول نہیں ہو سکتا، آج کہتے ہیں یہ رسول ہے بشر نہیں ہو سکتا. واللہ عالم کا سمجھ آئیے نا. تو بس بہرحال تو یہ دونوں ہی باتیں ایکسٹریم پہ ہیں. بشر ہی رسول ہوتا ہے، بشر بھی رسول ہوتا ہے، دونوں سے ہی رسول ہوتا ہے. بشر ہی ہوتا ہے جسے اللہ رسالت دے. بشر بھی رسول ہو سکتا ہے جو بھی بشر ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دینی ہی جو ہے کہ کیا چیز ہے، رسالت بشر کو ہی دینی ہے. تو یہ ہے کہ اگر ان دونوں کے درمیان کہیں ہونا چاہیے کہ حضور جو ہے وہ بشر بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں. بشریت ہماری طرح کی نہیں ہے. اگر ہم ان کو اعتراض تب ہوتا ہے، دکھ تب ہوتا ہے جب ہم اگر یہ سوچیں کہ ہماری طرح کے بشر تھے یا نور ان کے پاس اتنا تھا جتنا ہمارے پاس، تو بات گڑبڑ ہو گئی. ان کا نور کس لیول کا تھا، کس مقام کا تھا،
کیسا تھا؟ نور علی نور، سراپا نور، کوئی حرج نہیں کہنے میں. لیکن یہ ہے کہ جو بشریت کے تقاضے ہیں، جو بشریت کے مسائل ہیں، جو بشریت کی جو ہے چیزیں، وہ آپ کے ساتھ تھیں. آپ تھکتے بھی تھے، آپ سوتے بھی تھے، آپ جاگتے بھی تھے، آپ نے شادیاں بھی کی، آپ کی اولاد بھی ہوئی، آپ کو بھی، آپ بیمار بھی ہوئے. آپ جو چیز بشر کی ہوتی ہے وہ سب آپ کھاتے بھی تھے. اور آپ جو نظام اخراج بھی تھا، نظام دوران خون بھی تھا، نظام تنفس بھی تھا، سارے نظام، سارے جسم کا جو مادی جسم ہے وہ سارا نظام تھا. اس میں جو آپ کو بخار بھی ہوا، آپ کو پتہ ہے مدد الموت میں آپ کو شدید بخار ہوا ہے، آپ پر جادو بھی چل گیا، آپ پر زہر بھی اثر کر گیا، اگرچہ فوری نہیں کیا. آپ کو ہوتا ہے جو زہر یہودیوں نے وہاں کھلایا تھا، ان کو کہتے ہیں کہ وقت مرگ وہ زہر بھی اپنا اثر جو ہے، اس زہر نے اپنا اثر جو ہے دکھا دیا تھا. پہلے اللہ کا حکم نہیں تھا تو نہیں دکھایا. تو سب کچھ ہوا. بشر نہ ہوتے تو فرشتہ، اور وہ بشر تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے پیدل چلنا پڑتا تھا. فرشتے کو میرا نہیں خیال کہ آسمان سے زمین پر آنے میں یا زمین سے آسمان پر جانے میں پیدل چلنا پڑے، تو اس کو سواری چاہیے ہوگی. تو یہ ہے کہ بشر تو تھے، اور کہا کہ ہم نہیں مانتے. ہاں افضل البشر تھے. ما انتم الا بشر مثلکم وما انزل الرحمن من شیء. اور جو تم کہہ رہے کہ اللہ نے یہ کتاب نازل کی، اللہ نے یہ صحیفہ نازل، یہ توریت آئی، یہ فلاں جو بھی کتابیں، یا قرآن ہے، قرآن آیا ہے تو کیا ہے؟ ہم اعلان کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تردید کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں اس بات کی کہ اللہ نے تم پر کوئی چیز اتاری. ہم نہیں مانتے. نہ تمہیں رسول ہی نہیں مانتے. جب رسول نہیں مانیں گے تو ان کے ہاتھوں جو ہدایت آئے گی اسے ہدایت الہی کیسے مانا جائے؟ جب کہتے ہی کہ تو اللہ کا رسول ہے، تو جو ہدایت وہ پیش کریں گے، جو وحی ان پہ آتی ہے، وہ کیسے مانے گا؟ تو کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. تم سب جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے کہ رات کو سوچتا ہے اور گھٹ گھٹ کے لے آتا ہے اور صبح میں سنا دیتا ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، یا فلاں شخص ہے جو اس کی رات کو اس کی مدد کرتا ہے، اور یہ جو ہے آ کے اللہ کے نام سے جو ہے کہ یہ اللہ نے بھیجا کرتے ہیں. ما انزل الرحمن ما انزل الرحمن، نہیں نازل کیا رحمان نے کوئی بھی چیز، من شیء، کچھ بھی جو تم روز سناتے ہو ہمیں آ کے، کوئی بھی چیز جو ہے رحمان نے تم پر نازل نہیں کی. تمہارا افطرا ہے، تم گھڑتے ہو، تمہاری اپنی باتیں ہیں. اور ان انتم الا تکذبون، اور تم جھوٹے ہو. کہتا ہے، میں نے بہت دفعہ آپ کو بتایا میری پیاری بیٹیوں بہنوں، بہت دفعہ بتایا کہ انکار کر دینا اگرچہ جرم ہے، اور خاص طور پہ حقیقت کا، سچائی کا، حق کا انکار کر دینا جرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن انکار کرنا اور ساتھ کہنا یہ غلط ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، بڑا جرم. اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ ان انتم الا تکذبون، تم جھوٹ بول رہے ہم سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہتے ہیں، افطرا ہے، خود گھڑ کے آتے ہو، راتوں کو سوچتے ہو، شاعر کی طرح ہو تم تو. شاعر راتوں کو جو ہے لکھتے ہیں اپنی شاعری، اور صبح جو ہے وہ سناتے ہیں لوگوں کو. شاعر کو بھی سنانے کے لیے بندے چاہیے ہوتے ہیں، تمہیں بھی سننے کے لیے بندے چاہیے. تو ہم تو نہیں مانتے. اور جو تینوں کے تینوں کو کیا کر دیا انہوں نے کہ کہا ہم کیا کرتے ہیں، ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون، نہیں ہو مگر تم جھوٹے. کس بات میں؟ دعوی رسالت میں جھوٹے. کس بات میں؟ وحی کا جو پیغام لے کے آتے تھے اس میں جھوٹے ہو. تم جھوٹے ہو، ہم تمہیں ماننے کو، تمہیں کیسے مانیں گے جب ہم تمہیں رسول قبول ہی نہیں کرتے؟ جب رسول ہی نہیں مانتے تو تمہارا لائے ہوا پیغام کیسے مانیں گے؟ اس لیے ہمارے حساب سے اللہ نے تم پر، رحمان نے تم پر کوئی چیز نازل نہیں کی. ان انتم الا تکذبون، تکذبون تھی. تم کیا ہو؟ ان انتم، نہیں ہو تم کچھ بھی، الا مگر جھوٹے. نہیں ہو تم کچھ بھی، الا مگر، ان انتم، نہیں ہو تم کچھ بھی، الا مگر تکذبون، جھوٹ بولنے والے، جھوٹے. صدق بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم.